السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی، امید ہے آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ اپنے اعمال میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب اعمال کو قبول فرمائے۔ میں اپنے ان حافظ بھائیوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے قرآن یاد کر لیا ہے، قرآن یاد کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بھول چکے ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور قرآن اور رمضان کا بہت خاص تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کی دہرائی فرماتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھولا ہوا آپ کا قرآن ہے وہ آپ کو دوبارہ یاد ہو جائے، تو آپ کو رمضان میں محنت کرنی پڑے گی۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، عمومی طور پر مدارس میں رمضان سے پہلے ایک مہینہ چھٹیاں ہو جاتی ہے، تو یہ جو ایک مہینہ ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی حفظ کے مدرسے میں جائیں، ایک مہینے کے لیے داخلہ لیں، وہاں پہ حفظ کے جو قاری صاحب ہیں وہاں پہ ان سے ملیں اور ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ میں نے قرآن یاد کرنا ہے، دہرائی کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا سبق ان کو سناتا رہیں۔ ایک مہینے میں جتنا آپ کو یاد ہو گیا نا، وہ آپ رمضان میں سنا لیں۔ کسی کو تراویح میں اپنے پیچھے کھڑا کر لیں، جو اپنے 5-10 پارے یاد کیے وہ ان کو سنا لیں۔ اسی طرح اگر آپ کو موقع نہیں ملتا، مثال کے طور پر آپ وہ ہو گئے ہیں، آپ نے داخلہ نہیں لیا کسی حفظ کے مدرسے میں، آپ نہیں لے سکتے ہیں، آپ کی مصروفیت ایسی ہے، وقت نکال لینی چاہیے ویسے، تو آپ ایسا کریں کہ رمضان میں ہی، ظاہری بات ہے کہ آپ 5-10 پارے پڑھیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے، تو اس کے لیے تو آپ کو مسجد نہیں ملے گی یا مسجد میں آپ نہیں سنا سکیں گے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز باجماعت رمضان میں پڑھیں، اس کے بعد اپنے گھر آ جائیں۔ دیکھیں، دن کو بھی آپ محنت کریں، جو سبق آپ نے رات کو تراویح میں پڑھنا ہے اس کو آپ دن کو یاد کریں۔ دیکھیں، مثال کے طور پر پہلا پارہ ہے، اس کو آپ نے دن میں یاد کر لیا، آدھا سے پارہ یاد کر لیا، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح اپنے ساتھ دہرا لیں۔ تراویح آپ بے شک مسجد میں نہ پڑھیں، اپنے گھر میں آئیں اور اپنے کمرے میں بیٹھے قرآن اپنے پاس رکھیں، اور وہ جو آدھا پارہ ہے اس کو آپ تراویح میں پڑھ لیں، 20 رکعت تراویح آپ پڑھ لیں، وتر پڑھ لیں۔ اسی طرح کل کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، حالانکہ آدھے پارے سے ہوگا نہیں، اس کی وجہ میں دیکھیں آپ کو ایک حوصلہ ملے گا پورے رمضان میں۔ آپ یہ کرتے کرتے اگر آپ نے 5 پارے بھی پڑھ لیے، آپ نے 10 بھی پڑھ لیے، اور آپ نے یا 15 پڑھ لیے یا 20 پڑھ لیے اپنے ساتھ، تو یہ جو آپ کا رمضان ہوگا نا، یہ آپ کی پچھلے رمضان سے بہت بہتر ہوگا۔ اگر 5 پارے پڑھتے رہیں تو آسانی کے ساتھ ایک دن آئے گا کہ آپ پورا قرآن پڑھ سکیں۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیو، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، حافظ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ وہ جو حدیث میں وعید آئی ہے کہ حافظوں کے سر کچلے جائیں گے جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا ہے، مراد یہ ہے، دیکھیں، یہ حدیث، یہ وعید ہمیشہ کے لیے آپ کو تنگ کرتی رہے، ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کو یہ غم ہوگا کہ یہ قرآن مجھ سے بھول چکا، قرآن میں نے بھلا دیا، میرا کیا بنائے گا۔ دیکھیں، آپ بہت نیک اعمال کر لیں گے، بہت کچھ، لیکن یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں قرآن کو وقت دیں، آپ رمضان میں محنت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا بہت خاص تعلق ہے۔ وہ جو میں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کی دہرائی فرماتے تھے۔ کیوں؟ رمضان کے ساتھ تعلق ہے قرآن کا، اور یہ قرآن آپ محنت کریں۔ دیکھیں، ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ جو وعید ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو بھول چکے ہیں، اس کے بعد پھر وہ محنت نہیں کرتے قرآن کو دوبارہ یاد کرنے میں۔ اگر آپ نے محنت شروع کر لی، آپ نے تہیہ کر لیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے قرآن یاد کرنا ہے، اور اسی دوران انسان کو موت آ گئی، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ اس وعید سے بری ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھی، آپ اس پر عمل کریں اور اس وعید سے اپنے آپ کو نکالیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور مدد فرمائے۔